very important issue, that is antimicrobial resistance crisis in overt landscape. تھوڑی سی چند ایک باتیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کروں گا. آپ نے سائنٹیفک ٹاک سنی اور سائنٹیفک ٹاک بڑی تھاٹ پرووکنگ ہوتی ہے, لیکن اسٹوڈنٹس تھوڑا سا کافی دیر سے بیٹھے ہیں, بور ہو گئے, تو میں تھوڑا سا جو نا وہ بچوں کے لیے کوئی وہ میسیجز ہیں لائک ایز پر WHO جو ایسٹیمیٹڈ ڈیتھس ہیں بیکاز آف کووڈ, دیٹ از آلموسٹ 500 crore. It has really an unprecedented disaster which the world has witnessed during the last 2-3 years, and it has resulted in more than 500 crore deaths, high morbidity, mortality and social impact, as already discussed by Dr. Akram Veer sahab. The pandemic came and went away, like we witnessed the pandemic of bird flu, and then dengue, and then COVID-19. The pandemics of different bacterial and viral infections, they came and then they went away. But this AMR, antimicrobial resistance, is a global issue, and you know that as per WHO, it is, if I am not wrong, it is one of the topmost global health issue at the moment. And this is a silent killer, and this is actually a silent pandemic which never went away. It increases and it worsens the situation, and as per WHO, almost if we do not tackle this problem and do not pay attention on the control of this AMR, then by 2050 almost there will be one death after every 3 seconds worldwide due to this antimicrobial resistance problem. تو تھوڑی سی چند ایک باتیں اینٹی بایوٹکس آپ کو پتہ ہے کہ these are the substances, these are the chemical agents which are used to inhibit active growth of microorganism. اور یہ تو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے, ایز مائکروبایولوجسٹ آل آف یو نو, لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو, عام پبلک لے مین کیا اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. جیسے گولیاں اور ٹافیاں ہوتی ہیں جسٹ لائک کینڈیز, اس طرح سے ہم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشن. آپ جاتے ہیں فارمیسی میں جاتے ہیں, فارمیسی بھی ہمارے چین فارمیسی ڈاکٹر بیٹھے ہیں, کنسیپٹ نہیں ہے, میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں اینڈ یو نو دی نیمز آف ڈفرنٹ میڈیسن. ایک پیناڈول سے لے کے ڈاکٹر صاحب نے فیلر کی بات کی ہے. فیلر از آلسو اینٹی بایوٹک ایز ویل, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اینٹی پروٹوزوم بھی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فیلر کوئی آدمی پیٹ خراب ہو تو فیلر لے لیں. سو ہم ایک پیراسیٹامول پیناڈول سے لے کے تو اینٹی بایوٹک تک جو ہے وہ ایسے ہی لے لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے, اور اس کو یوز کرتے ہیں جیسے جو ہے وہ یہ کوئی بری چیز ہی نہیں. کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے, either it is antibiotic or some other medicines جس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, جس کی کوئی ٹاکسسٹی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اس کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ ہیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اینٹی مائکروبیل ایجنٹس ہیں, اینٹی بایوٹک ہیں, ان کے یوز میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے, اور اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے. جیسے یہ ڈیٹا اس سلائڈ میں ہم دیکھیں کہ ریڈیوس ہوئی ہے. ایون دس AMR is more dangerous and it is the leading cause of death, even higher than HIV and AIDS. کچھ ایکوائرڈ کازز ہیں, کچھ جینیٹک کازز ہیں, اور کچھ ایکوائرڈ کازز ہیں on the basis of the bacteria, and genetic basis like the plasmid transposomes, they also play an important role. اس کے علاوہ کچھ ایسی کامن چیزیں ہیں جو کہ ہم جس پہ عمل کر کے یہ کہہ لیں کہ یہاں سے جو نا وہ میری پریزنٹیشن کا جو نا وہ اینٹی بایوٹک لے لی, بخار ہوا اینٹی بایوٹک لے لی. It is not required in these cases. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پاورٹی, ٹھیک ہے, جسٹ آن دی لائٹر سائڈ. ڈاکٹر صاحب نے بچوں کے لیے یاد رکھنے کے لیے پہلے 3 P تھے, پاکستان پیپلز پارٹی, اور آپ کو پتا اس میں بھی چوتھا P ایڈ ہو گیا, پارلیمنٹیرینز. تو جو چوتھا P ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. فورتھ ون دیٹ از پاورٹی. Poverty is the main hurdle in increasing the problem of antimicrobial resistance. پیسے ہی نہیں ہیں, ڈاکٹر کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس کے بعد میڈیسن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, میڈیسن کی پرائسز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. میں کل شاید دیکھ رہا تھا کہ جو سیلز ٹیکس ہیز ریزن فرام 18% to 25% اور سو مینی کموڈیٹیز, اور اس میں میڈیسن, کاسمیٹکس, لائک دیٹ سو مینی تھنگس 25% تک جو ہے وہ انکریز کر گیا. تو ہم جاتے ہیں, ڈاکٹر میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے, ہم اینٹی بایوٹک سے لیتے ہیں ویری کاسٹلی, اور 1 ڈوز لی, 2 ڈوز لی, تھوڑا سا ہم ٹھیک ہوئے, تھوڑا سا ریلیف ہم نے فیل کیا, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو شارٹر ڈوز ریجمن ہیں which are not sufficient to eradicate the infection, ultimately that would lead to
ریزسٹنس. یہ ایک مین وجہ ہے. اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو رول ہے ہماری جو گورنمنٹ کی جو اتھارٹیز ہیں, جو ہماری ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہیں, ان کا بھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بیکاز in our population or in Pakistan, on our stores or clinical pharmacies, there are so many spurious or adulterated drugs, outdated drug, expired drug جو نا وہ people لیتے ہیں, and they may also cause the problem and they may also increase the chances of resistance. اسی طرح patient they also contribute resistance when they fail to complete the therapy. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اینٹی بایوٹک لی, ایک دو ڈوزز لی, ٹھیک ہوئے, چھوڑ دی, اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ گھر میں پڑی ہوتی ہے, اینٹی پیپل دے یوز ٹو ٹیک لیفٹ اوور تھراپی. گلا خراب جو ہے عثمان صاحب کا بھی ہوا تھا تو گھر میں پڑی ہوئی ہے, تو کسی دوسرے کا ان کے جو نا فیملی ممبر کا بھی ہوا, ان کا اینٹی بایوٹک پڑی ہوئی ہے, اس کا بھی گلا خراب ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا تھا, آپ بھی یہی لے لیں. اینڈ پیپل دے یوز ٹو ٹیک لیفٹ اوور تھراپی, اٹ میں آلسو لیڈ ٹو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. تو فارمیسی کا ایک پرنسپل ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے اگر کریکٹ کریں گے تو کیا یہ آلسو ٹاٹ فارماسسٹ فار 7-8 ایئر فارمیسی کو بھی پڑھایا ہے. تو رائٹ میڈیسن, رائٹ پیشنٹ, رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ ڈوز. بیکاز اگر جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک کی بات کریں, اگر آپ انڈر ڈوز کریں گے تو اٹ ول لیڈ ٹو ریزسٹنس, اوور ڈوز ہوگی اٹ ول لیڈ ٹو ٹاکسیسٹی. تو دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. رائٹ میڈیسن ہونی چاہیے, کمبینیشن بھی رائٹ ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دو میڈیسن ہم دے رہے ہیں یہ آپس میں انٹاگونسٹک تو نہیں ہے, آپس میں ان کا افیکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کا کنٹراڈکٹری تو نہیں ہے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو جو ہے نا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پیلی گولی, ٹاکپورٹ فلیجل, آپ اپنے ولیجز میں چلے جائیں, جو آپ کے بزرگ ہیں کیسے وہ میڈیسن لیتے ہیں, 8-10 جو ہے نا وہ میڈیسن صبح, 8-10 شام, اور انہوں نے اسی طرح سے یاد رکھا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ کیپسول ہے, یہ یلو ٹیبلٹ ہے, یہ وائٹ جو ہے نا وہ ٹیبلٹ ہے, یہ مارننگ میں لینی ہے, یہ شام میں لینی ہے, اور شام والی جو ہے نا وہ اس میں مارننگ میں لے رہے ہیں, مارننگ والی نائٹ میں لے رہے ہیں. اور اس کو جو ہے نا وہ اگر میں اس میں گیا گاؤں میں تو بزرگ تھے, ان کی وائف نے ان کو میڈیسن دی, تو انہوں نے کہا یہ میڈیسن تو میں نے شام کو لینی ہوتی ہے, آپ نے مارننگ میں, انہوں نے کہا یہ بھی تو کھانی ہے نا, کوئی ایشو نہیں, مارننگ اور ایوننگ. سو I'm proud to share with you that this is the research work which has been done by the Institute of Microbiology with collaboration of other institutions on antimicrobial resistance. یہ ہماری جو گروپ ہے antimicrobial resistance کا, led by Dr. Bilal, Dr. Mohsin, Dr. Usman Qamar, they are doing a wonderful job on antimicrobial resistance. یہ دوسرا اسپیکٹ ہے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے کافی بات کر دی ہے. جتنا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا پرابلم امپورٹنٹ ہے, اس سے زیادہ جو ہے نا وہ سینسٹیو اینٹی بایوٹک ریزیڈیوز کا ہے. ہم وڈرال پیریڈ جو کسی بھی میڈیسن کا اس کو فالو نہیں کرتے. اگر آپ بات کریں میڈیسن کی, آگے ایک سلائڈ آ رہی ہے, would you believe that the consumption of antibiotic in Pakistan is more in livestock and it is highest in poultry. Human سے زیادہ میڈیسن لائف اسٹاک اور پولٹری میں یوز ہوتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے, ہیومن اینیمل انوائرمنٹ انٹرفیس ہے. Thankful to Dr. Akram Munir, actually he has to come over physically but he couldn't make his way to Faisalabad. We are thankful that he delivered a talk online, and I'm also very thankful to Dr. Imran Arshad that he is here on a very short notice. And I'm also thankful to the Honorable Dean, Faculty of Life Sciences, and special thanks to my faculty and my students who have conducted and organized 2 seminars. Inshallah there will be a series of events for you, and not only the seminar and symposia but inshallah for conferences, for hands-on training, and inshallah we'll also go for different MOU and academia industry linkage, and we will be inshallah able to contribute our part by collaborating both nationally as well as internationally. May God bless all of us. Thank you very much.